جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ خلیفہ ثالث پر بات ہو رہی ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ پے کرے جود و سخا ہیں، اور ایسی جود و سخا، اللہ اکبر، اور اسلام کے لیے جیش اسرا کا آپ اگر حوالہ پڑھیں اور واقعہ پڑھیں تو معلوم ہوگا آپ کو کہ کس قدر کشادہ دلی کے ساتھ آپ نے جو ہے اس وقت مسلمانوں کی مدد کی۔ نبی کریم علیہ السلام کے حکم پر آپ نے کس قدر مال پیش کیا، اور دیگر مواقع پر بھی، اور بیر عثمان ہے، اور مدینہ میں تو جگہ جگہ میں دیکھتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال نظر آتا ہے لگا ہوا، کہیں کنووں کی صورت میں، کہیں باغات کی صورت میں، کہیں کھجور کے باغات ہیں، کہیں کچھ ہے، کہیں زمین ہے۔ تو اس اعتبار سے بہر صورت ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ چونکہ ویسے بھی پیکر جود و سخا ہے، تو رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک جو ہے وہ بڑا نمایاں ہے، ان کے ساتھ شفقت اور ان کی سرپرستی اور ان کی داد رسی، ان کی تکلیف میں ان کے ساتھ رہنا، اس حوالے سے چند مثالیں بھی میں جاننا چاہوں گا۔ حضرت اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اللہم صلی وسلم وبارک دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے بڑی خصوصیات عطا فرمائی۔ بہت خصوصیات ہیں، لیکن تین خصوصیات جو ہیں وہ بڑی غالب ہیں۔ ایک آپ کی سخاوت، ایک آپ کی نرمی، اور ایک آپ کا حیا۔ یہ خصوصیات بڑی نمایاں ہیں، اور ان تین خصوصیات میں جو سخاوت ہے وہ تو ایسی خصوصیت ہے جس طرح آپ فرما رہے تھے، اس کا ظہور آج بھی ہے، آج بھی اس کا ظہور ہے۔ آج بھی مخلوق خدا سخاوت عثمان غنی سے فیض یاب ہو رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ حضور کے سچے صحابی، سچے محب اور عظیم انسان تھے، اور اسلام کی تعلیمات میں جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ ہے صلہ رحمی، یعنی جو خون کے رشتے ہیں، جو والد کی طرف سے انسان کے رشتے ہیں، جو والدہ کی طرف سے انسان کے رشتے ہیں، ان کو نبھانے کا قرآن نے بھی حکم دیا ہے اور اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ احادیث میں بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ تو صلہ رحمی کی جو بہترین فضیلت اس وقت میں مختصراً عرض کروں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، کسی کو دے دیتا ہے، اس کو ثواب ملتا ہے۔ ایک آدمی جو ہے اپنے قریبی رشتہ دار جو مستحق ہے اس کو دیتا ہے تو اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، ایک صلہ رحمی کا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جہاں دوسری مخلوق خدا کا خیال رکھتے تھے وہاں خاص طور پہ رشتہ داروں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ رشتہ داروں میں سخاوت آپ کا ایک بہترین وصف تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رشتہ داروں کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ آپ کے حصے میں جو مال غنیمت آتا تھا وہ آپ خود رکھنے کے بجائے رشتہ داروں میں تقسیم فرما دیتے تھے، رشتہ داروں میں۔ اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں شرعی طور پر، قانونی طور پر جو ان کا وظیفہ بنتا تھا وہ لے کر خود رکھنے کی بجائے رشتہ داروں میں تقسیم فرما دیتے تھے۔ رشتہ داروں کا اس قدر آپ خیال فرماتے تھے، یہاں تک کہ علماء نے لکھا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رشتہ داروں کا اتنا خیال فرماتے تھے کہ آپ نے اپنی جائیداد میں جس طرح اپنی اولاد کو نوازا، اسی طرح رشتہ داروں کو بھی حصہ عطا فرمایا تاکہ وہ بھی غریب نہ رہیں، وہ بھی جو ہے تنگ دست نہ رہیں، ان کو بھی فائدہ پہنچتا رہے۔ تو صلہ رحمی کی جو تعلیمات حضور نے عطا فرمائی تھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بطریق اتم ان پر عمل کیا۔ چاہے رشتہ دار وہ تھے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسلمان ہوئے، یا رشتہ دار وہ تھے جو شروع میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، کچھ آپ کے رشتہ دار ایسے بھی تھے جو اس دور میں ظلم کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، اور ان کے ظلم کی وجہ سے آپ کو حبشہ کی طرف اولاً ہجرت کرنا پڑی اور ثانیاً مدینہ پاک کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ لیکن پھر بھی آپ جو ہے وہ رشتہ دار جب مسلمان ہو گئے تو آپ نے ان کی سابقہ باتوں کو بھلا کر بہترین انداز میں ان کی مدد فرمائی، آپ نے بہترین انداز میں ان کی جو ہے سرپرستی فرمائی، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، اور فرمایا سل من قطعک، اور فرمایا واعف عمن ظلمک، جو تجھے ظلم کرے اس کو معاف کر دے، واحسن الی من اساء الیک، اور جو تیری طرف برائی کرے تو اس کی طرف اچھائی بھیج، تو اس کی طرف اچھائی بھیج۔ یہ اسلام کی تعلیمات تھیں، اور یہی تعلیمات حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان، کیا کہنا۔
بڑے اچھے انداز میں صلہ رحمی کے حوالے سے اور رشتہ داروں کے ساتھ جو حسن سلوک کی تعلیم اسلام نے دی ہے، جس کے احکامات دی ہیں، اس کو صحیح طور پر اگر دیکھنا ہے آپ کو تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت دیکھیں، کس انداز میں انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک فرمایا۔